الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شریف، جس کی آج 1 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک کا شمار جو احترام اور فضیلت والے 4 مہینے ہیں ان میں ہوتا ہے، اور یہ وہ عظمت و شانوں والا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے حج جیسی عبادت کو فرض فرمایا، اور یہ وہ عظمت اور شان والا مبارک مہینہ ہے جس میں قربانی جیسی اہم عبادت ہے، اور بالخصوص جو اس کی یہ پہلی 10 دن اور 10 راتیں ہیں انہیں بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ اللہ رب العزت نے فجر کی قسم یاد فرمائی اور 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، اور امام المفسرین حضرت امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد یہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، تو یہ بڑی برکتوں والی راتیں ہیں، بڑے برکت والے ایام ہیں، دن ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اور بالخصوص ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کثرت سے نیکیاں بجا لانی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، درود و پاک کی کثرت کرنی چاہیے، غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اچھے کام کرنے کی انسان کوشش کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اور ان دنوں کی تعظیم اور رسپیکٹ کرے۔ چونکہ حج جیسی اہم عبادت ہے اس ماہ مبارک میں، اور ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا تذکرہ شروع کیا کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج ادا کیا، تاکہ ہم وہ سفر سنیں، وہ باتیں سنیں، مسائل سنیں، اور پھر تصور میں یہ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آخری حج ادا فرمایا اور کس طرح صحابہ کرام نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ تو اس پر اللہ کی توفیق سے ہماری گفتگو گزشتہ جمعۃ المبارک میں چل رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا اس پر ہم نے بات شروع کی تھی، اور ہم پہنچے تھے میقات کے مقام پر جسے ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے۔ 25 تاریخ تھی ذیقات کی، ہفتے کا دن تھا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کا پہلا پڑاؤ
یہ ابیار علی والی جگہ پر ہوا، وادی عقیق میں ہوا، ذوالحلیفہ کے مقام پر ہوا۔ اس راستے کا انتخاب کیا مکہ جانے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے۔ آج جو اہل مدینہ کی میقات ہے، جہاں سے اہل مدینہ حج اور عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی جانب جاتے ہیں، اور یہ بات بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ اسی مقام پر اللہ نے حج کے ساتھ عمرہ کی اجازت دی۔ آج بھی وہ حدیث اس مسجد میں لکھی ہوئی ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اجازت ملی صبح قیامت تک اسی رات اسی مقام پر ملی۔ تو اگلا جو دن تھا، یعنی ہفتے کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی مسجد نبوی شریف میں، اور عصر کی نماز آپ نے یہ ابیار علی اور وادی عقیق میں آ کر ادا فرمائی۔ عصر بھی یہاں پڑھی، مغرب بھی یہاں پڑھی، عشاء بھی یہاں پڑھی، فجر بھی یہیں ادا فرمائی، ظہر بھی یہیں پر ادا فرمائی۔ یہ نمازیں سرکار نے اس مقام پر پڑھی، اور پھر پڑھنے کے بعد اگلے دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنی جو روانگی تھی اس کا آپ نے آغاز فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں بیٹھ کر آپ نے غسل بھی فرمایا اسی مقام پر، پھر احرام کی چادریں بھی پہنی، پھر 2 رکعتیں بھی ادا کی، پھر آپ نے حج کی نیت بھی فرمائی، اور نیت فرمانے کے بعد سرکار نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ جس طرح کہ ہم لوگ حج اور عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں نیت کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پہلے غسل کرنے کے بعد احرام باندھتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نیت کرتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ ہم بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ بلند آواز سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت فرمائی۔ اور نیت میں میں نے 2 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ تو یہ سمپل نیت کے الفاظ ہیں۔ حج اور عمرے کی نیت کی جائے، یا ویسے آپ عمرے کی نیت کر رہے ہیں، یا آپ طواف کعبہ کی نیت کرتے ہیں، یا صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتے ہیں، جہاں ان تینوں مقامات پر آپ نے نیتیں کرنی ہیں، ان میں یہی 2 باتیں شامل رہیں گی کہ اللہ اسے قبول بھی فرما اور اسے میرے لیے آسان بھی فرما۔ عربی زبان میں آپ فارسی میں کہہ رہے ہیں، پنجابی میں کہہ رہے ہیں، جس زبان میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، یہی نیت آپ نے ہر جگہ پہ کرنی ہے۔ تو یہ 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا کہ بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ یہ تلبیہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے، یعنی اساسی اور بنیادی علامات میں سے یہ ہے، یہ حج کی علامات میں سے، اور اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی جب بندہ حج کی نیت کر لیتا ہے تو حج کی نیت کرنے کے بعد تمام اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت اس تلبیہ کو حاصل ہے۔ یعنی باقی اذکار، باقی جو بھی چیزیں اوراد وظائف آپ پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر، اپنے شہروں میں جگہوں پر، ان کی اپنی اپنی جگہ پہ فضیلتیں ہیں، لیکن جب حج کی نیت کر لی، عمرہ کی نیت آپ نے کر لی، احرام میں آ گئے، اس کے بعد خدا کا سب سے جو پسندیدہ ذکر ہے وہ یہ تلبیہ ہے۔ پھر سب سے اعلیٰ عرفہ ذکر اگر کوئی ہے تو وہ تلبیہ ہے، سب سے بہترین ذکر تلبیہ ہے۔ مرد اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت انس کہتے ہیں ابھی ہم مدینہ منورہ سے مقام ذوالحلیفہ سے 74 میل دور مقام روحہ پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہماری آوازیں بیٹھ چکی تھیں۔ کہا ہم اتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے تلبیہ کی آوازیں بیٹھ گئی ہماری۔ کہا پہلی منزل ابھی روحہ تک ہم نہیں گئے لیکن آوازیں بیٹھ چکی تھی، اس قدر بلند آواز سے ہم نے تلبیہ پڑھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرات حج کے شعائر میں سے ہے، یہ حج کی بنیادی اساسی علامتوں میں سے علامت ہے تلبیہ کا پڑھنا، اور احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد سب سے افضل ترین اگر خدا کا ذکر ہے تو یہ تلبیہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر ان ایام کے اندر اور کوئی ذکر نہیں ہے۔
تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے پڑھا، حضور کریم علیہ السلام نے بھی بلند آواز سے پڑھا۔ حضرت زید بن خالد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا اور کہ بلند آواز سے پڑھیں، اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور نے تلبیہ پڑھا پھر آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ حضور سواری پہ تشریف فرما تھے، سواری بیضا پہاڑی پر لے کر حضور کو جب چڑھی، فرمایا میں نے اس طرح نظر دوڑائی، چاروں طرف انسانوں کا ہجوم تھا اور پورا علاقہ تلبیہ کی آواز سے گونج رہا تھا۔ فرمایا وہ علاقہ پورا مقام بیضا، پہاڑی تھی ایک بیضا پہاڑی، وہ راستہ وہاں سے گزرتا تھا، فرمایا اونچی جگہ تھی، پیچھے جب میں نے اس طرح مڑ کے دیکھا تو چاروں طرف ہزاروں لاکھوں کا ہجوم ہے سرکار کے ساتھ، اور بلند آواز سے وہ پورا علاقہ گونج رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ساری، اور پھر کیا خوبصورت منظر ہوگا جب رسول کائنات خود پڑھ رہے ہوں گے، جب حضور پڑھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو حضرت جابر اس منظر کو بیان کرتے ہوئے پھر بطور فخر آگے بیان فرماتے ہیں۔ اس روایت کے اندر مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم پر کس قدر اللہ کا کرم تھا کہ حضور ہمارے درمیان موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور اس قرآن کے معانی سے کما حق ہوا آگاہ تھے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ہم جس طرح حضور کرتے جا رہے تھے ہم غلام بھی اسی طرح کرتے جا رہے تھے۔ کہا جو جو مدینے والے نے کیا وہ سب کچھ ہم ساتھ کر رہے تھے۔ فرمایا کتنا ہم پر کرم تھا اللہ کا کہ قرآن بھی نازل ہو رہا تھا، مدینے والے بھی ہمارے درمیان تھے، اور یہ لشکر ہجوم ایک غلاموں کا اور دیوانوں کا نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اس وقت جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ اس کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، جب یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے احرام باندھنے کے بعد، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے دائیں اس کے بائیں مشرق و مغرب تک ہر پتھر ہر درخت اللہ کا یہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ فرمایا جب ایک حاجی احرام کی حالت میں جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے، مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں مشرق و مغرب تک ہر پتھر ہر درخت اور ذرات بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کیا منظر اور کیا سما ہوگا، بندہ چشمے تصور میں لائے کہ جب سرکار نے پڑھا ہوگا تو ساری کائنات پڑھ رہی ہوگی، جب حضور نے پڑھا ہوگا، جب ایک عام مسلمان ایمان والا پڑھتا ہے تو رائٹ لیفٹ جناب مشرق و مغرب تک ہر چیز پڑھ رہی ہے، تو جس دن مدینے والے نے پڑھا ہوگا اس دن تو کائنات کی ہر شے پڑھ رہی ہوگی، اور کیا سما اور کیا منظر ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب اس سفر میں حضور تشریف لے گئے تو 17 میل دور یہاں سے آغاز ہوا، 17 میل مقام ملل ایک جگہ تھی، وہاں حضور کریم علیہ السلام نے اپنی یہ پاؤں مبارک کی پشت کے اندر پچھنے لگوائے، ایک کپل کیا کہتے ہیں اس کو، کوپنگ، ہاں اس کو، یہ تو آج ماڈرن شکل ہو گئی، اس سے پہلے اور انداز ہوا کرتے تھے یقیناً۔ تو آپ کے پاؤں مبارک میں درد تھا، اس جگہ پر پھر آپ نے بطور علاج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، اور وہ پچھنے لگائے اور وہ جو خون تھا وہ اس سے نکلا۔ تو اسی طرح پھر یہ 17 میل کے فاصلے پر، اور پھر فرماتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ 17 میل مبارک پاؤں پر، اور پھر آگے ایک اور جگہ تھی جہاں آگے حضور کریم، حضرت انس کہتے ہیں اور نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر آگے جا کر کچھ مقام پر حضور نے سر انور میں بھی پچھنے لگا، یہاں بھی وہ کپنگ جو تھی وہ آپ نے کروائی، اور یہاں سے سر مبارک سے بھی خون نکلا۔ اس سے پھر علماء اور فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر حالت احرام میں حاجی کسی جگہ علاج کی غرض سے اگر بال کٹواتا ہے تو اس پر کوئی فدیہ لازم نہیں ہوگا، بطور علاج اگر کٹواتا ہے، وگرنہ آپ بال نہیں کٹوا سکتے، بال توڑ نہیں سکتے، بال کٹوا نہیں سکتے، لیکن بطور علاج اگر ڈاکٹر کرتا ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ بال کاٹنے پڑ گئے، تو پھر اس پر کوئی فدیہ اور دم وغیرہ وہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ اس سفر کے اندر جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پچھنے جو تھے وہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ لگوائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو پہلی منزل تھی یہاں سے جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، وہ تھی مقام روحا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسری منزل، پہلی منزل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالحلیفہ رہی،
پھر مقام ملل پر قیام رہا، پھر اس سے آگے جا کر روحا پر حضور کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ یہ تیسری منزل تھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سفر میں 7 دن لگے سرکار کے، یعنی 4 ذیقعد کے دن تھے، 3 ذوالحجہ کے دن تھے، 7 دنوں میں یہ سفر مکمل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی آپ مدینہ سے چلے، 7 دنوں میں آپ مکہ کے اندر پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو منزل تھی، یہ 74 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے روحا کا مقام ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور وہاں کنواں موجود ہے، اس کنویں کا پانی لا کر پیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس کنویں کے اندر شامل ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا لعاب دہن اس بابرکت کنویں کے اندر موجود ہے۔ اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، آپ نے وہاں نماز ادا کی اور آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ کے 70 نبیوں نے اس مقام پر نماز ادا کی۔ فرمایا مجھ سے پہلے اللہ کے 70 انبیاء نے اس مقام پر نماز پڑھی۔ یعنی بعض حضرات کو جو زیارات وغیرہ کروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ اس مقام کی زیارت کرواتے ہیں۔ کبھی آپ کو اللہ موقع دے تو یہ تقریباً 74 کلومیٹر مدینہ منورہ سے باہر مقام روحا بڑا مشہور ہے، وہاں کنواں بھی ہے، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ منزل تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا جی، اور یہاں نماز ادا فرمائی۔ تو کبھی موقع ملے زندگی میں تو ضرور وہاں پر جا کر اس نیت سے بندہ نماز ادا کرے، نفل پڑھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینے والے نے نفل پڑھی، جہاں حضور نے نماز پڑھی اور حضور سے پہلے 70 انبیاء نے یہاں پر نماز پڑھی۔ اور اسی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر یہ روایت نقل فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اس سفر میں۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیا، سرکار کا سفر حج تھا، اور ویسے بھی اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور علماء نے لکھا حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ برزخ کی زندگی ہے، اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کا پردہ اٹھا دے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحا کے مقام پر اللہ اکبر ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام قسطلانی نے اس روایت کو ذکر کیا۔ پھر مقام عصایہ سے آپ کا ذکر گزر ہوا، یہ قافلوں کی اسے تیسری منزل کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ سے آگے جا کر وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر پھر گزر ہوا، اور وہاں سے آپ کی سواری گزری، اور پھر چوتھی منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر آپ گزرے اور قیام فرمایا، پڑاؤ کیا، وہ مقام عرج تھا۔ یہ بھی آگے ایک وادی ہے، یعنی یہ وہ راستے ہیں جو پرانے مکہ سے مدینہ جانے والے، آج کل تو یہ موٹر وے نئے راستے پر ہے، جو پرانا طریق ہے نا اس پر یہ منزلیں موجود ہیں، اور آج بھی کئی جگہوں کے اوپر ان کی نشاندہیاں موجود ہیں، اور اس جگہوں کے اوپر آپ جا سکتے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چوتھی منزل تھی جہاں مقام عرج پہ حضور کریم علیہ السلام نے رات بسر کی، اور جب وہاں پر رات بسر کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہاں جو اونٹ تھا نا سامان والا، وہ گم ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تھے، اور وہ جس اونٹ پر سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، استعمال کی چیزیں تھیں، وہ گم ہو گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا غلام سے، جس غلام کے سپرد کیا تھا کہ بھئی وہ سامان کہاں گیا؟ ان کا حضور تو پچھلی رات ہی گم ہو گیا، اور لبا ہی کوئی نہیں، وہ اونٹ بھی چلا گیا، سامان بھی چلا گیا، اس پہ لگا کوئی پتہ نہیں لگا کہاں گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اس غلام کو سخت سستا، ذرا غصے کا اظہار کیا اس کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے، آپ نے فرمایا وہ ویکھو حاجی کی کر رہے، اے حالت احرام میں جب غصہ کر رہے، بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے، حالت احرام میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اس حاجی کو دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اس حاجی کو دیکھو حالت احرام میں غصہ کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر، اللہ اکبر۔ تو حضرت فضالہ اسلمی، ان کے گھر والوں کو پتہ چلا بھئی ایسا معاملہ ہوا کہ سامان گم ہو گیا ہے، اور کھانے کا سامان بھی اسی میں تھا، اور ساری چیزیں بھی اسی میں تھیں۔ تو انہوں نے جلدی سے ایک بڑا تھال کھانے کا تیار کیا، اور اس میں کھانا وغیرہ چیزیں استعمال کی، لا حضور کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ابوبکر دیکھو اللہ نے ہمارے لیے کیسا انتظام کر دیا ہے۔ فرمایا ادھر گم ہوا، رب نے اور بندوبست کر دیا، آؤ کھانا کھاؤ۔
تو ابھی وہ کھانا شروع کیا تھا، کھانا کھا کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا حضور اٹھ بھی مل گیا کہ سامان بھی مل گیا. چونکہ اس دوران اس ٹائم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہوتا یہ تھا جب قافلے سفر کرتے تھے تو ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی جو قافلوں کے آخر میں بہت پیچھے رہ کر وہ سفر کیا کرتا تھا. جب قافلے چلے جاتے وہ پیچھے ایک دو بندوں کی ڈیوٹی سیکورٹی کی ہوتی تھی، وہ چیک کرتے رہتے تھے کسی کا کوئی سامان نہ ڈگ گیا ہوئے، قافلہ آگے چلا گیا، کوئی شے نہ رہ گئی ہوئے. وہ پھر چاروں طرف نظر رکھتے تھے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو حضرت صفوان اس ڈیوٹی پر تھے، انہیں وہ اونٹ مل گیا تو وہ پھر لائے. ان کو یہ تو سرکار کا اونٹ ہے، حضور کریم علیہ السلام کا سامان ہے، اس پر سارا استعمال کا. تو انہوں نے لا کر وہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے پیش فرمایا. اللہ اکبر. آپ نے حضرت ابوبکر کو فرمایا چیک کر لو سارا سامان. انہوں نے کہا جی پیالہ کوئی نہیں بیچے. حضرت صفوان جب یہ بات کہی تو حضرت ابوبکر نے کہا ایک پیالہ نہیں ہے. تو آپ کا دوسرا غلام تھا، انہوں نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں جی، پیالہ میرے کو لگا ہے، پیالہ بھی میرے پاس موجود ہے. حضور نے دعائیں دی ان کو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیا آپ نے. اللہ اکبر. اور ادھر حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میرے بچے اور وہ سارے انہوں نے جلدی سے سواری اور سامان لیا، وہ فوراً حضور کی خدمت. انہوں نے کہا جی اے قبول فرماؤ. فرمایا نہیں، اللہ تمہیں برکت دے، رب نے ہمارا سامان بھی لوٹا دیا، ہماری سواری بھی اللہ نے لوٹا دی. حضور سے محبت کرتے تھے نا، تو جسے پتہ چلتا وہ فوراً حاضر خدمت ہو جاتا. میں لے آیا جی یہ چیزاں، میں پیش کرتا ہوں اپنی بارگاہ. نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے والہانہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی. تو یہاں آپ کا قیام رہا اس منزل پر. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 5ویں منزل قافلوں کی. یہ مقام ابوا ہے جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان کا مزار مبارک ہے، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر انور ہے. یہ مقام ابوا ہے، اس علاقے کو ابوا کہتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزر فرمایا، اور یہ 228 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے. اور یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور یہاں ویسے بھی سرکار تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر انور ہے، وہاں پر حضور تشریف لائے. 1-2 مرتبہ گزر ہوا، آپ وہاں پر تشریف فرما رہے، کافی دیر آنسو بہاتے رہے. کافی دیر سرکار نے اپنی والدہ کی قبر پہ آنسو بہائے. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام وہاں سے مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور پھر آپ واپس تشریف لے کر گئے. تو اس مقام پر بھی حضور کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا. اور امام بخاری کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق اس سے پہلے ایک اور جگہ تھی جسے ہرشہ کہا جاتا تھا. تو امام بخاری کی تحقیق کے مطابق جو مقام عرج تھا اس کے بعد ہرشہ وہ جگہ تھی جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی. تو امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ ہرشہ کے مقام پر بھی یہ اس سے پہلے ایک جگہ تھی کہ یہاں بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اور میرے آقا کریم حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول رہا. وہ سیدنا عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. آپ کا زندگی بھر یہ معمول تھا، جب بھی حج عمرے کے لیے کبھی تشریف لے جاتے ان جگہوں کو تلاش کرتے تھے جن جگہوں پر سرکار نے نمازیں ادا کی، اور وہیں پر نماز پڑھتے تھے. اور فرماتے تھے میں نے اس مقام پہ حضور کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور بلکہ میں پچھلی دفعہ بھی بات کر رہا تھا، یہ بخاری شریف کے اندر چیپٹر ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر چیپٹر ہے. امام بخاری نے ایک چیپٹر باب باندھا ہے پورا، اور اس باب کا نام ہے باب المساجد التی علی طرق المدینہ. ان مسجدوں کا بیان جو مدینہ منورہ کے راستے پر ہے. یہ امام بخاری نے ہیڈنگ قائم کی بخاری شریف کے اندر کہ ان مسجدوں کا بیان جو مکہ اور مدینہ کے راستے پر ہے، علی طرق المدینہ. تو ان مسجدوں کا ذکر کیا ہے. اب وہ مسجدیں کون سی تھیں؟ محدثین کہتے ہیں یہ وہ مسجدیں تھیں جہاں سفر حج کے دوران مدینے والے نے نمازیں ادا کی تھیں. اور پھر وہاں پر بعد میں مسجدیں بن گئی اور لوگوں نے ان مقام پر برکت کے حصول کے لیے لوگ وہاں پہ رکتے بھی تھے، نمازیں بھی ادا کرتے تھے کہ ان جگہوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. تو حضور کریم علیہ السلام نے مقام ابوا سے حضور کریم علیہ السلام کا گزر ہوا اور آپ نے یہاں پر نماز بھی ادا فرمائی. اور اس کے بارے میں، اس مقام کے بارے میں امام مسلم نے روایت کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب یہاں سے گزرے حضور کریم علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے فرمایا کون سی پہاڑی ہے؟ اور کہا جی یہ ہرشہ پہاڑی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں یونس علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں.
یہ ہرشا پہاڑی کے پاس، امام مسلم کی روایت کے مطابق حضور کریم علیہ السلام جب اس پہاڑی سے گزرے، آپ نے پوچھا کون سی جگہ ہے، یہ پہاڑ کون سا ہے؟ عرض کی یہ ہرشا پہاڑی ہے۔ فرمایا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، وہ سواری پر سوار ہیں، اون کا جبہ پہنا ہوا ہے، اور اونٹنی کی جو نکیل ہے ان کے ہاتھ میں وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی اونٹ کی نکیل انہوں نے تھامی ہوئی ہے، اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو چھٹی منزل تھی اس سفر کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ وادی عصفان تھی۔ وادی عصفان یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 25 کلومیٹر باہر تھی، اور یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا، اور یہاں پر آپ کا قیام ہوا، یہاں بھی آپ رکے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وادی عصفان ہے۔ تو یہاں حضور کریم مسند امام احمد بن حنبل کی روایت، یہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ہود اور حضرت صالح، یہاں اس مقام پر وادی عصفان میں نبی پاک علیہ السلام نے میں دیکھ رہا ہوں ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں ہود علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، صالح علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا انہوں نے جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر، اور پھر اس سے اگلی جو منزل تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں منزل انہیں اسے کہا جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے، مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر باہر مقام صرف، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ آج بھی آپ جائیں موٹر وے کے راستے پر تو مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر باہر، بالکل عین سڑک کے کنارے، موٹر وے کے بالکل کارنر کے اوپر ایک 4 دیواری ہے، اور اس میں ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور موجود ہے۔ یہ امہات المومنین میں سے آخری زوجہ ہیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا، اور مزے کی بات ہے اسی مقام پر نکاح ہوا تھا جب عمرے کی قضا کے لیے آپ تشریف لے گئے، یہیں سے آپ نے عمرہ قضا کے لیے احرام باندھا تھا، اور اسی مقام پر نکاح ہوا آپ کا، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اسی مقام پر تمہارا وصال ہوگا۔ ام المومنین بیمار تھیں آخری وقت میں، بڑی سخت بیمار ہوئی، مکہ مکرمہ میں تھی، بہت شدید بیمار رہی، تو انہوں نے آخری وقت میں فرمایا میں تو لے چلو، واپس اس سے میرے گھر لے کے چلو۔ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ جہاں تیرا نکاح ہوا تھا وہیں تیرا وصال ہوگا، تو فرمایا مجھے اسی مقام پر لے چلو۔ تو یہاں سے پھر آپ کو واپس وہاں لے جایا گیا، اور جب وہاں پہنچی تو وہاں آپ کا وصال ہوا، اور وہیں آپ کی قبر انور ہے۔ اور یہ بھی خدا کا کرنا ہے کہ نجدیوں نے، سعودیوں نے جب سعودیات پہ قبضہ کیا، جہاں انہوں نے بڑی بڑی قبروں کے نشانات مٹا دیے، جنت البقیع کے اندر ساری قبریں بلڈوز کی گئیں، اور وہاں نشانات باقاعدہ قبریں تھیں، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جہاں قبر ہے، یہ پورا یہاں پر باقاعدہ گنبد قائم تھا، حضرت عثمان غنی کی قبر پہ باقاعدہ گنبد بنا ہوا تھا، ایک بلڈنگ بنی ہوئی تھی، تو یہاں کئی چھوٹی چھوٹی اندر جو قبریں تھیں، تاریخی قبریں صحابہ کی اور اہل بیت کی، ان پہ باقاعدہ گنبد بنے ہوئے تھے، بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، تو یہ سب انہوں نے گرائیں۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر پہ بھی باقاعدہ گنبد قائم تھا، اور وہاں پر باقاعدہ ایک وہ بنا ہوا تھا، حجرہ بنا ہوا تھا کئی جگہوں پر، تو یہ ساری ختم کر دی گئی جب سے انہوں نے قبضہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ قدرت خدا کی کہ یہ قبر جو راستے میں ہے آج بھی وہ جگہ قائم ہے، حالانکہ عین سڑک کے کنارے پر ہے، موٹر وے بالکل سوا اس کے ساتھ سے گزرتا ہے، لوگ لیکن وہاں پر جنہیں پتہ ہے وہ رکتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، جا کر سلام عرض کرتے ہیں۔ تو یہ اس منزل پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ تشریف فرما ہوئے، اور وہاں پر آپ نے یہیں پر ان سے آپ ام المومنین سے آپ نے نکاح فرمایا، اور یہیں پر ان کا وصال ہوا۔ تو آپ کے اس سفر کے اندر یہ اس منزل پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور یہیں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں کو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ عمرے کی نیت کر سکتا ہے، اور جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ صرف عمرے کی نیت نہ کرے بلکہ ساتھ حج کی بھی نیت کرے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرے مخصوص ایام شروع ہوئے، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، میرے ساتھ قربانی کا جانور بھی نہیں تھا، میں رو رہی تھی، حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے،
تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں گھبرانے کی، مخصوص ایام اگر شروع ہو جائیں تو خواتین صرف باقی سارے اعمال حج والے کر سکتی ہیں سوائے طواف کعبہ کا۔ مخصوص ایام کے اندر سارے اعمال حاجیوں والے عورت کر سکتی ہے سوائے طواف کعبہ۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا خواتین کوئی دوا، کوئی ایسی چیز استعمال کر سکتی ہیں جس سے ان کے مخصوص ایام جو ہیں ان کے اندر فائدہ ہو؟ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس روایت میں ہے کہ جب پوچھا گیا فرمایا پیلو کا پانی، اب پیلو کا پانی اس میں بڑا مفید ہوتا ہے، پیلو کا پانی اس میں بڑا مفید ہوتا ہے خواتین کے لیے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا کچھ وقت کے لیے۔ اور پھر اس سے آگے ایک اور وادی تھی، یہ وادی ازرق تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ 1 میل باہر تھی وادی مکہ مکرمہ سے۔ پھر یہاں حضور کریم علیہ السلام کا قافلہ جب پہنچا تو یہاں سرکار نے مکہ سے 1 میل باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مختلف نبیوں کا ذکر اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اور پھر اس سے اگلا جو آپ کی منزل تھی وہ 9ویں اور آخری منزل تھی، یہ مقام ذی طویٰ تھا۔ یہ مقام ذی طویٰ اب تو یہ مکہ کا حصہ بن گیا، اس وقت مکہ مکرمہ کا دروازہ تھا اس مقام پر، یعنی شہر میں داخلہ ذی طویٰ کے مقام سے ہوتا تھا۔ تو اس وقت چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان کی فصیلیں بھی کئی جگہوں پر ہمیں ملتی ہیں، جس طرح دروازے تھے، راستے تھے، لوگ ان راستوں سے داخل ہوتے تھے۔ تو 9ویں منزل مقام ذی طویٰ اور یہ شہر مکہ کا دروازہ تھا، مغربی دروازہ، اور یہ ابیار ظاہر کے نام سے بھی یہ علاقہ مشہور ہے۔ اس علاقے کو ابیار ظاہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ 3 ذوالحجہ کو ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے اور 4 کی جو رات تھی وہ سرکار نے یہیں پر بسر فرمائی۔ 4 کی رات حضور یہیں ٹھہرے، ہفتے کے دن پہنچے، ٹوٹل 7 دن لگے، 4 میقات کے 3 ذوالحجہ کے۔ 3 کو پہنچے سارا دن، جب دن میں پہنچے تو یہیں قیام کیا سرکار نے، رات بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر بسر فرمائی۔ اگلے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اتوار کا دن تھا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور یہ مقام حجون کی طرف سے داخل ہوئے۔ یہ جو جنت المعلا، یہ جنت المالا ہم کہتے ہیں قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا تاریخی قبرستان، اس راستے سے حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ وادی تھی اور اس سے آگے جا کے وہ جگہ تھی جہاں ذی طویٰ وہ مغربی دروازہ تھا مکہ کا، وہاں رات بسر کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ تشریف فرما ہوئے سواری پر، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں سے داخلہ فرمایا، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سرکار نے غسل فرمایا۔ حضور کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر پھر آپ کی سواری اٹھی اور آپ داخل ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، سورج اس وقت چڑھ رہا تھا، حضور کریم علیہ السلام کی سواری مکہ میں داخل ہو رہی تھی۔ اور جب بنو عبد المطلب کے بچوں کو پتہ چلا، ہاشمیوں کو پتہ چلا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا، پھر ان بچوں نے اور اہل محلہ نے اور گھر والوں نے، خاندان والوں نے اور اہل مکہ نے حضور کا استقبال کیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آئے، حضور نے ان کو سواری پہ بٹھایا، کسی کو آگے بٹھایا، کسی کو پیچھے بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور چاشت کے وقت حضور کریم علیہ السلام مکہ میں کعبہ شریف کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے۔ جو راستہ آپ نے اختیار فرمایا حجون کی طرف سے، جب آپ آج بھی جنت المالا کی طرف سے آگے آتے ہیں تو آگے ہی حضور کریم علیہ السلام کا یہ محلہ تھا بنو ہاشم کا، جہاں سرکار کی جائے ولادت آج بھی موجود ہے، اور اسی جانب سے باب السلام سے حضور اندر داخل ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، سورج بلند ہو چکا تھا، حضور سواری پر تھے، تلبیہ پڑھتے ہوئے باب السلام سے سرکار اندر داخل ہوئے۔ باب السلام سے داخلہ افضل ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ معظمہ میں، کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں تشریف لاتے تھے، آپ باب السلام سے داخل ہوتے تھے۔ ویسے تو آپ کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ادھر حضور کے گھر کا دروازہ ہے، ادھر مکے کا کعبے کا دروازہ ہے۔ اچھا، دونوں دروازے آمنے سامنے ہیں، دونوں دروازے آمنے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو ہمیشہ باب السلام سے سرکار داخل ہوئے. حضور کریم علیہ السلام اس دن بھی اسی دروازے سے. اور امام عز بن عبد السلام آپ فرماتے ہیں شیخ الاسلام کے یہ جو جہت ہے نا کعبے کی یہ سب سے افضل ہے. کیونکہ جب کسی کے گھر میں آپ جاتے ہیں تو دروازے والی سائڈ سے ہی جاتے ہیں, اسی طرف سے داخل ہوتے ہیں, ہمیشہ دروازے سے ہی جایا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ کے گھر کا دروازہ جس طرف تھا اسی راستے سے حضور اندر داخل ہوئے جب آپ تشریف لے کر گئے. اللہ اکبر. اور بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی, غالباً مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, انہوں نے فرمایا بنائی پشت نہ کعبہ کی ان کے گھر کی طرف, بنائی پشت نہ کعبہ کی ان کے گھر کی طرف, جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں, جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں کہ کعبے دے پشت جڑی ہے نا وہ سرکار دے گھر دی طرف اللہ نے نہیں بنائی. یعنی حضور کے گھر سے اگر کوئی نکلے تو حضور کے در کا دروازے کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ کعبے کے سامنے کھلتا ہے, اور اگر کعبے کے دروازے سے کوئی باہر نکلے تو سامنے مصطفیٰ کا در نظر آتا ہے. یہ دونوں دروازے آمنے سامنے ہیں. اور اہل محبت ان کا اپنا اس حوالے سے ایک مقام اور مرتبہ ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آپ داخل ہوئے. جب سب سے پہلی نظر پڑی تو اس طرح حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کعبے کو تک کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. باری تعالیٰ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ اس گھر کی عزت تقریم شرف کے اندر اضافہ فرما. اے اللہ اس گھر کی عزت میں, اس کی تعظیم میں, اس کے شرف میں, اس کی ہیبت میں اضافہ فرما, اور ہر اس شخص کی عزت میں اضافہ فرما جو اس گھر کا حج کرے یا اس گھر کا عمرہ کرے. یہ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو جب بھی کبھی موقع ملے کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو سب سے پہلے دعا مانگنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے, اور کھڑے ہو کر دعا مانگنا پہلی نظر پڑتے ہی, کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. جب پہلی نظر پڑتی ہے اور دعا بندہ کرتا ہے تو وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے حوالے سے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں کہ 25 کو یہ سفر شروع ہوا اور 3 ذوالحجہ کو مکہ کی غربی دروازے پر مقام ذی طوا پر آ کر 7 دنوں میں یہ مکمل ہوا. اتوار کا دن چاشت کا وقت جب حضور مکہ میں اور بیت اللہ میں داخل ہوئے. تو اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ جتنے بھی حضرات حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں اللہ ان سب کا سفر جو ہے وہ مقبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کا شرف عطا فرمائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بار بار ادب کے ساتھ اپنے پاک گھر کی زیارت کا شرف عطا کرے, مدینہ پاک کی ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعۃ المبارک میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات